بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، جواہر المنطق میں بیان چل رہا ہے حقیقیہ معنیت الجمع معنیت الخلو کا اور اس کے ساتھ ان کے موجبہ اور سالبہ کا۔ یہاں پر ایک فائدہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ فائدے کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر تم معنیت الجمع موجبہ کی عربی مثال میں لیسا اور اردو مثال میں ایسا نہیں داخل کر دو تو وہ معنیت الخلو سالبہ بن جائے گا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں کہ دیکھیے ھذا الجسم اما انسان او فرس، یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے۔ پہلی بات آپ یہ جانیے کہ موجبہ معنیت الخلو ہے کیا۔ معنیت الجمع میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ معنی ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ صادق تو نہیں آ سکتے ہیں لیکن برطرف ہو سکتے ہیں معنیت الجمع میں۔ اور معنیت الخلو میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ صادق تو آ سکتے ہیں لیکن برطرف نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہیں پر دیکھ لیجئے ھذا الجسم اما انسان او فرسن، کہاں گیا اما انسان او فرسن، یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے۔ یہ موجبہ معنیت الجمع موجبہ ہے، یعنی معنیت الخلو موجبہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ دونوں ایک ساتھ برطرف ہو سکتے ہیں۔ یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے، یہ دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ برطرف ہو سکتے ہیں کہ یہ جسم نہ تو انسان ہو نہ فرس ہو، کوئی اور ہو۔ کریں معنیت الجمع موجبہ ہے۔ معنیت الجمع موجبہ مطلب انہوں نے کیا کہا، اگر تم معنیت الجمع موجبہ کی عربی مثال میں لیسا اور اردو مثال میں ایسا نہیں داخل کر دو تو معنیت الخلو سالبہ بن جائے گا۔ معنیت الخلو موجبہ پہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف نہیں ہوں گے، نہیں دونوں ایک ساتھ صادق نہیں ہوں گے لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف ہو جائیں گے۔ تو ایک جسم ہو وہ انسان بھی ہو جائے گھوڑا بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دونوں نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جسم پتھر ہو۔ اگر اس پر ایسا نہیں داخل کر دو تو انہوں نے کہا کہ معنیت الخلو سالبہ بن جائے گا۔ معنیت الخلو کسے کہتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ صادق تو آ جائیں لیکن وہ برطرف نہ ہوں۔ لیکن جب ہم سالبہ بنائیں گے اس کو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، سالبہ جب بنتا ہے تو سالبہ میں کیا ہوتا ہے کہ عدم تنافی ہو جاتا ہے، یعنی وہ دونوں ایک ساتھ برطرف تو ہو سکتے ہیں لیکن صادق نہیں آ سکتے۔ دیکھیے آگے دلیل کریں معنیت الجمع موجبہ ہے جب اس قضیہ پر لیسا داخل کر کے یوں کہو کہ لیسا ھذا الجسم اما انسانا او فرسن، ایسا نہیں کہ یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے، ایسا نہیں کہ یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے۔ اب دیکھیے ایک ہی جسم انسان ہو جائے، ٹھیک ہے، اور فرس بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی جسم انسان اور فرس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جسم نہ انسان ہو اور نہ فرس ہو لیکن ایک ساتھ دونوں جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ قضیہ معنیت الخلو سالبہ بن جائے گا۔ اور یوں ہی اگر معنیت الخلو موجبہ کی عربی مثال میں لیسا اور اردو مثال میں ایسا نہیں داخل کر دو تو معنیت الجمع سالبہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ھذا الجسم اما ناطق او جوہر، یہ کیا ہے، یہ جسم یا تو ناطق ہے یا جوہر ہے۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ صادق تو یہ دونوں ایک ساتھ برطرف نہیں ہو سکتے لیکن ایک ساتھ صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی جسم بغیر جوہر کے نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں ایک ساتھ صادق تو نہیں دونوں ایک ساتھ برطرف نہیں ہوں گے لیکن ایک ساتھ صادق آ سکتے ہیں کہ یہ جسم انسان کی ہو اور وہ ناطق بھی ہو اور جوہر بھی ہو۔ لیکن یہ کہو کہ یہ جسم ہو اور نہ ناطق ہو نہ جوہر ہو تو ناطق تو نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے کہ ناطق نہ ہو لیکن جوہر بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قضیہ جو ہے معنیت الخلو موجبہ ہے، کیونکہ معنیت الخلو موجبہ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ صادق آ سکتے ہیں لیکن برطرف ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر اس پر لیسا وغیرہ داخل کر دے تو یہ کیا بن جائے گا، معنیت الجمع بن جائے گا، سالبہ بن جائے گا۔ اور اگر اس پر لیسا داخل کر کے یوں کہو لیسا ھذا الجسم اما ناطقا او جوہرا، ایسا نہیں کہ یہ جسم یا تو ناطق ہے یا جوہر ہے۔ کیا مطلب، یعنی یہ جسم ناطق بھی ہو سکتا ہے اور جوہر بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جسم یا تو ناطق ہو یا جوہر ہو لیکن دونوں ایک ساتھ برطرف نہیں ہوں گے، صادق آ جائیں گے کہ ایک جسم ہو اور ناطق بھی ہو جوہر ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کبھی کہ یہ جسم یا تو ناطق ہو یا جوہر ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ برطرف نہیں ہوں گے لیکن صادق آ جائیں گے۔ یہی تو قضیہ معنیت الجمع سالبہ بن جائے گا۔
اس کو آپ پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہو۔ واضح ہو کہ جس طرح متصلہ کی دو قسمیں لزومیہ اور اتفاقیہ، یوں ہی منفصلہ خواہ حقیقیہ ہو یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو، اس کی بھی دو قسمیں انادیہ اور اتفاقیہ، یعنی یہ جو مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو اور حقیقیہ وغیرہ ہے، یہ منفصلہ کی تینوں قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انادیہ موجبہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان تنافی کو لازم مانا گیا ہو۔ تنافی مطلب یعنی ایک دوسرے ایک ساتھ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ لازمی طور پر ہے۔ جیسے حاضل عدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے۔ اس مثال میں مقدم اور تالی کے درمیان تنافی کو لازم مانا گیا ہے، یعنی یہ جو مقدم ہے اور اما زوج اور فرد یہ تالی ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو ہے تنافی کو لازم مانا گیا ہے، یعنی یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ ضروری طور پر ہے۔ انادیہ سالبہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں عدم تنافی کو لازم مانا گیا ہو، یعنی اس کا الٹا، یہاں جمع نہیں ہو سکتے تو یہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے لیس اما ان یکون ھذا الحیوان ناطقا او انسان، ایسا نہیں ہے کہ یہ حیوان ناطق ہوگا یا انسان ہوگا، یعنی یہاں عدم تنافی ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ یہ مقدم اور تالی یہاں پر ایک ساتھ، ان کے درمیان میں تنافی نہیں بلکہ عدم تنافی ہے کہ حیوان ہو، ناطق اور انسان دونوں۔ اس مثال میں مقدم اور تالی کے درمیان میں عدم تنافی کو لازم مانا گیا، یعنی اس جو موجبہ ہوتا ہے سالبہ، اس کا یہ اگر موجبہ میں نہیں جمع ہو سکتے تو یہاں جمع ہو سکتے ہیں، اس کا الٹا ہوتا ہے پورا۔ الانتباہ کے تحت ایک بات ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اور آگے گزشتہ میں حقیقیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو کے موجبات کی مثالیں انادیہ حقیقیہ انادیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو کے موجبات کی مثالیں ہیں، یعنی جو اوپر مثالیں ہیں آپ ان کو اسی میں سیٹ کر سکتے ہو۔ یوں ہی حقیقیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو کے سوالب کی مثالیں، سالبہ کی مثالیں انادیہ حقیقیہ انادیہ مانعۃ الجمع انادیہ مانعۃ الخلو کے سوالب میں کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، تو الگ سے انہوں نے مثال نہیں دیا۔ پھر فرماتے ہیں اتفاقیہ موجبہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں محض اتفاقی تنافی کا حکم ہو، یعنی یہاں پر ضروری نہ ہو، اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو، یعنی جس منفصلہ میں یہ مانا گیا ہو کہ مقدم اور تالی کے درمیان میں تنافی لازم نہیں، وہ اتفاقیہ موجبہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان میں تنافی ضروری نہیں، اتفاقاً ایسا ہے تو وہ کیا ہے؟ اتفاقیہ موجبہ ہے۔ اتفاقیہ سالبہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی کے درمیان میں عدم تنافی کا حکم محض اتفاقی ہو، یعنی جس منفصلہ میں یہ مانا گیا ہو کہ مقدم اور تالی کے درمیان میں عدم تنافی لازم نہیں، وہ اتفاقیہ سالبہ ہے۔ مثلا فرض کرو کہ تمہارے شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو بیک وقت نجار اور حداد یعنی بڑھئی اور لوہار ہے۔ اگر تم اس مفروض انسان کے بارے میں یوں کہو کہ حاضل انسان اما نجارن اولا حداد، یہ انسان یا تو بڑھئی ہے یا لوہار نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قضیہ حقیقیہ اتفاقیہ موجبہ ہے، کیونکہ اس مفروض انسان پر نجار اور لا حداد ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتا، یعنی یہ انسان یا تو نجار ہے یا لا حداد ہے، ممکن ہے کہ کیونکہ اس مفروض انسان پر نجار ساتھ نہیں آ سکتا، اور یوں ہی اس مفروض انسان پر نجار اور لا حداد ایک ساتھ برطرف بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نجار بھی ہو اور نہیں بڑھئی بھی ہو، لوہار بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ وہ بڑھئی ہو نہ لوہار ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ اگر انسان بڑھئی ہے تو وہ لوہار نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر وہ بڑھئی ہے تو لوہار ہوگا، ٹھیک ہے، یہی چیزیں کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اس مفروض انسان کے بارے میں یوں کہو کہ حاضل انسان اما لا نجار او لا حداد، یہ انسان یا تو بڑھئی نہیں یا لوہار نہیں، تو یہ قضیہ مانعۃ الجمع اتفاقیہ موجبہ ہے، اس لیے کہ اس مفروض انسان پر لا نجار اور لا حداد ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتا، ہاں یہ انسان لا نجار اور لا حداد ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے لا نجار اور لا حداد ایک ساتھ برطرف ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مانعۃ الجمع میں ہوتا کیا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ جمع تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ انسان لا حداد بھی ہو اور لا نجار بھی ہو، لیکن برطرف ہو سکتا ہے کہ لا حداد بھی ہو اور لا نجار بھی ہو، لیکن اس لا نجار اور لا حداد ایک ساتھ برطرف ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس مفروض انسان کے بارے میں یوں کہو کہ حاضل انسان اما حداد او نجار، یہ انسان یا تو لوہار ہے یا بڑھئی، تو یہ قضیہ مانعۃ الخلو موجبہ اتفاقیہ ہوگا، اس لیے کہ اس مفروض انسان سے حداد اور نجار ایک ساتھ برطرف نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں ایک ساتھ صادق آ سکتا ہے، کیونکہ اس انسان کو تم حداد اور نجار فرض کر چکے ہو، ٹھیک ہے، تو دونوں ایک ساتھ برطرف نہیں ہو سکتا۔
لیکن صادق آ سکتا ہے۔ اور اگر تم کسی انسان کے بارے میں یوں کہو لیسا حاضل انسان اما ان یکونا حدادن او نجارن، تو یہ قضیہ سالبہ کو قضیہ حقیقیہ سالبہ اتفاقیہ ہوگا، اس لیے کہ کسی معنی پر انسان، کسی معین انسان پر حداد اور نجار دونوں کے ساتھ صادق آ سکتا ہے، جیسا کہ اس مفروض انسان کے حق میں دونوں کے ساتھ صادق آ رہا ہے۔ یوں ہی کسی انسان معین سے حداد اور نجار دونوں ایک ساتھ برطرف ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان ایسا فرض کر لو جو حدادی اور نجاری کا پیشہ نہیں جانتا، تو اس سے حداد اور نجار دونوں کا مفہوم ایک ساتھ برطرف رہے گا۔ پھر اگر تم مانیت الجمع اتفاقیہ موجبہ کی مذکورہ مثال پر لیسا داخل کر دو تو وہ مانیت الخلو اتفاقیہ سالبہ بن جائے گا۔ یوں ہی اگر مانیت الخلو اتفاقیہ موجبہ کی دی ہوئی مثال پر لیسا بڑھا دو تو مانیت الجمع اتفاقیہ بن جائے گا۔ پورا اسی سبق کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو آپ سمجھ نہ پا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ تعالی مشقی سوالات کو ہم حل کریں گے، اس کے بعد آپ کا پسندیدہ بیان آنے والا ہے تناقض کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو پڑھیے اور سمجھیے اچھے سے۔ السلام علیکم۔